چغلیاں کر کر کے لوگوں سے حسد اور کینہ اور بغض اپنے دلوں میں پال پال کر کے اپنے دل کو اتنا سیاہ بنا دیا ہے، اور یہ گناہوں کا تھپا دل کے اوپر اتنا سخت لگ چکا ہے کہ نہ تو عالم کی بات کا اثر کوئی دل کے اوپر ہوتا ہے، نہ فاضل کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ماں باپ کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پر کالا دھبا پڑ گیا، اور کالے دھبے جلدی چھوٹتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا باورچی خانے کے اندر جہاں پکوان ہوتا ہے اور جہاں لکڑیوں کے ذریعے پکوان کیے جاتے ہیں خصوصی طور پر، تو لکڑیوں کے دھوئیں چھت کو اتنے سیاہ کر دیتے ہیں کہ اس کو خوب چونے بھی ڈالے جاتے ہیں تو مکمل ختم نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا؟ ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ دھبے بہت سخت پڑ چکے ہیں اور اتنے کالے ہو گئے ہیں کہ بار بار بھی چونا مارے تو وہ اس کی سیاہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے اعمال بد کی بنیاد پر، اعمال قبیحہ کی بنیاد پر، نبی کی سنتوں کو ترک کرنے کی بنیاد پر، اللہ کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ نہ علماء کی بات کا کوئی دل پر اثر ہو رہا ہے، نہ اور کسی کے باتوں کا، بزرگان دین کی باتوں کا بھی دل پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کبھی ہم اس دل کے دھبوں کو دھونا چاہتے ہیں، اگر اس دل کے دھبے کو ختم کرنے چاہتے ہیں تو ایک چیز ہے جو ایسے سیاہ دھبے کو بھی دل سے دھو دیتا ہے، ایسے سیاہ دھبے کو بھی دل سے دھو دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو۔ وہ ایسے آنسو ہیں کہ دل میں لگے ہوئے کالے سیاہ دھبے کو بھی دھو دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ دل کا دھبا بھی صاف نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے خوف سے انہیں گریانا آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے میں ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ بے راہ نبی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، لوگوں کی قیمتوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی چغلیوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس گناہ سے لوگوں کا دل کالا ہوتا جاتا ہے، دھبا ہوتا جاتا ہے، اور دل پہ جمتا چلا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میرا دل کب جو ہے پورا مکمل سیاہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ڈریے اللہ سے، اپنے دل کے لگے ہوئے دھبوں کو دھونے کے لیے نماز بڑی قیمتی شے ہے۔ مسجدوں کو آباد کیجیے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے دو چار قطرے آنسو کے ماریے تو انشاءاللہ آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کے دلوں پر لگے دھبے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو پھر ہدایت ملے گی، آپ کے قلب پر نورانیت صاحب پیدا ہوگا، اور آپ کا دل ہر نیک کام کے کرنے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ نیک عمل آدمی جب سنتا ہے، دین کی باتیں بار بار سنتا ہے، تو ان کا دل غالب ہونے لگ جاتا ہے نیکیوں کی طرف، برائیاں مغلوب ہونے لگ جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ نیکیوں اور برائیوں کی کشتیاں ہوتی ہیں، نیکیوں اور برائیوں کی کشتیاں ہوتی ہیں۔ اگر نیکیوں کا غلبہ ہے تو نیکی جو ہے برائیوں کو پٹخ دیتی ہے، اور اگر برائیوں کا غلبہ ہو تو پھر نیکیوں کو پٹخ دیتی ہے، پھر دوبارہ نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ تو آج حال ہمارا ویسا ہو چکا کہ برائیوں کا غلبہ اتنا ہو گیا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، ہم جاتے ہیں لیکن برائیاں ہمیں روک دیتی ہیں، ہم چاہتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم کو اس لیے کہ برائیوں کا غلبہ ہم پر چھایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اندرون کا اصلاح اصل ضروری ہے۔ دل میں نورانیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ تو سب سے پہلے توبہ کیجیے، توبہ کے آنسو بہائیے۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، کہ وہ بھی نہیں گرا جو گرا اور سنبھل گیا۔
توبہ کرنے کی فرصت ہے ابھی کر لیجئے توبہ. اگر ابھی توبہ نہیں کیا تو پھر بہت پچھتاؤ گے. اس لیے کہ توبہ جو ہے ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی توبہ سے گناہ بالکل اس کا معاف کر دیے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر توبہ سے اپنے آپ کو بچا لینے کی ضرورت ہے. ورنہ ہی تو پھر یہ فرصت کے دن ملنے والے نہیں ہیں. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی توبہ بعد میں کر لیں گے، مسجد بعد میں جائیں گے، چہرے پہ داڑھی جو ہے تو ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے جب رکھیں گے. آج حادثات ہو رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ پینٹ کھول کے دیکھ رہے ہیں، ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں. لیکن اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہو تو وہ دیکھیں گا کہ نبی کا نورانی چہرہ، ظاہر بات ہے کہ ایمان کی علامت ہے، اس لیے اس کے کپڑے کیوں اتارے جائیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ ہر روز اپنے داڑھیوں پر استورا پھیرتے ہیں. ایک شخص نے پوچھا، ہاں بھائی میں اپنے داڑھی پر استورا پھیرتا ہوں، آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ تو اس نے کہا، ارے نالائق، تو میرے یا اپنے نہیں بلکہ نبی کے دل پر استورا چلا رہا ہے. نعوذ باللہ. اس لیے عزیز بھائیوں، بچے تو بچے ہیں، میں صرف آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، ہماری عمریں گھٹ رہی ہے. مثال کے طور پر عمر کے ہمارے 60 سال ہیں تو 60 سال میں 50 جا چکے ہیں، صرف 10 سال رہ گئے ہیں. پتہ نہیں کس وقت پکے ہوئے آم کی طرح ہم ٹپک جائیں گے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں. چلتے پھرتے لوگ ٹپک جا رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے لوگ ٹپک جا رہے ہیں. اس لیے ہوشیار ہو جائے، کل پر مت ٹالیے. کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. اس لیے کل کے انتظار میں مت رہیے کہ کل ہم کر لیں گے یہ عمل، کل گناہ چھوڑ دیں گے، کل جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، پہلے حج کر لیں گے پھر آگے جھوٹ چھوڑیں گے، حج کر لیں گے پھر شراب چھوڑیں گے، حج کر لیں گے پھر غیبت چھوڑیں گے. اس انتظار میں اگر آپ نے آپ رہے تو پھر آپ کے لیے محرومی ہے، آپ کو حج بھی نصیب نہیں ہوگا. اس انتظار میں نہیں، بلکہ پہلی فرصت میں اللہ کے گھر جائے، اللہ سے رجوع ہوئی، دل کو صاف کیجیے، مجلہ اور مصفہ کیجیے. اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ اللہ اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو امام صاحب سے، علماء سے رجوع ہوئی ہے، میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اس معاملے کے اندر، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. یہ کام آج کر لیتا، آج سے ارادہ کر لیتا، ورنہ نہیں تو انسان کی زندگی تو مانند برف کے چٹان کی طرح ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے دم بدم. ایک برف کی سیل رکھ دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے دھیرے 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 پگھل جاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ پگھل رہا ہے، چلتا نہیں ہے، لیکن وہ پوری سیل جو ہے تو ختم ہو جاتی ہے بہتے بہتے، آہستہ 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 چلی جاتی ہے. اس لیے ہماری عمریں بالکل جو ہے تو وفا نہیں کرنے والی. ہم کو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں تو قبر کی منزل بھی طے کرنی ہے، حشر کی منزل بھی طے کرنی ہے، پھر حساب و کتاب اور میزان پر بھی ہمیں پہنچنا ہے. بہت سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہمارے اعمال بد اور اعمال خیر کا جزا اور سزا کا فیصلہ ہو. ہر آدمی اپنے آپ کو گریبان میں ڈھانپ کر کے دیکھے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں. اور گناہ میں جو ہے شراب اور جوا اور زنا نہ سمجھے، بلکہ گناہ میں نماز کے چھوڑنے کو بھی سمجھے، جھوٹ بولنے کو بھی سمجھے، دھوکہ دینے کو بھی سمجھے.
یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی اب تک نیکیاں کی ہیں. رات میں جب ہم بستر استراحت پر جاتے ہیں تو سوچیں کہ دن تمام ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے. آج دن میں نے کتنے لوگوں کی غیبتیں کی, کتنے لوگوں کی برائیاں کی ہیں اور کتنے اعمال خیر کیے ہیں. ہر روز جو ہے تو برائیوں کو چھوڑتے جائیں اور نیکیوں کو بڑھاتے جائیں. ہر روز برائیوں کو چھوڑتے جائیں اور نیکیوں کو بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی پھر جو ہے تو ہم کامیاب, اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے. دوستوں بڑے افسوس کی بات ہے, آج کا یہ نیا جنریشن, آج کی یہ نئی نسلیں کس طرح تباہ و برباد ہو رہی ہے. آپ نے کبھی اس کے متعلق سوچا کہ ہمارے لاڈلے کیسے بگڑ رہے ہیں, ہماری لاڈلیاں کیسے بگڑ رہی ہیں, ہمارے گھر کی بیگمات کس پوزیشن میں زندگی گزار رہی ہے. خدا کی قسم اگر وہ بچے بگڑ گئے, بچیاں بگڑ گئی, بیگمات بگڑ گئے, اس میں دین نہیں آیا اور اعمال صالحہ سے ہٹ کر ان کی زندگی گزر گئی تو کل گردن تمہاری ناپی جائے, کل آخرت میں تم پکڑے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی نے خود فرمایا قرآن پاک کے اندر, کیا فرمایا؟ ایک تو اللہ کے رسول نے حدیث فرمائی, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, یہ تم میں کا ہر ذمہ دار نگہبان ہے اپنے بچوں کا, اپنی بچیوں کا, اپنے بیویوں کا, اپنے ماتحتین کا, ہمارے خادم اور نوکروں کا, سب کا نگہبان ہے, وہی ذمہ دار ہے. اور تمہیں سے ہی کل قیامت کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کہاں لگایا, نیکیوں میں لگایا یا برائیوں میں لگایا, یا دنیا طلبیوں میں لگایا یا دین طلبیوں کے اندر لگایا. تم نے اپنی بیوی کو نماز کے لیے کہا یا نہیں کہا, تم ان کو اور بھی بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا اور تم نے مداحنت اختیار کی, اس لیے تم قابل گرفت ہو, تمہاری گردن ماری جائے. ہماری بیگمات سوتی رہتی ہیں, ہماری بیگمات لوگوں کی برائیاں کرتی رہتی ہیں, لیکن ہمارے سر پہ کوئی جو تک نہیں رہی کہ ہم اسے کہیں کہ تم یہ کام مت کرو, تم نیکیوں کا کام کرو, تمہیں تو نماز پڑھنی ہے, تمہیں تلاوت کرنی ہے, تمہیں اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے, تمہیں نبی کی علمی تعلیمات پہ چلنا ہے. یہ کون کہے گا؟ وہ آپ کو ہی کہنے پڑے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھ سے ان کے متعلق پوچھا نہیں جائے. رات رات بھر نوجوان بچے فونوں میں اپنا مستقبل, اپنا فیوچر خراب کرتے رہتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہم خرید کے دے رہے ہیں. ہمارے نظروں کے سامنے بچے دو چار کونوں میں مل کر کے نہ جانے کبھی سے کبھی جو ہے تو مناظر دیکھتے ہیں. ان کے اذہان خراب ہو رہے ہیں, ان کے ذہنوں پر جو ہے تو برائیوں کے پردے پڑتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اس کی فکر نہیں. اور پھر ہم کو ان بچوں سے کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ وہ بچے آگے چل کے کچھ شاید سدھر جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے تو دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے, وہ تو اصلی اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اصلی اسکولوں میں پڑھانے کو کامیابی کا درجہ دے دیا. ارے اللہ کے بندو, کامیابی تو وہاں ملتی ہے جہاں رکھی جاتی ہے, جہاں کامیابی رکھی نہیں گئی وہاں کامیابی کہاں ملے. آپ بتائیے کہ کوئی آدمی اپنی گھڑی کو تابدان میں رکھ کے اپنے پاکٹ میں تلاشے گا تو کیا ملے گا؟ ارے بھائی کہاں ملے گا بولو؟ تابدان میں رکھی گئی ہے تو وہی ملے گی نا چیز. تو ہمارے اور آپ کے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور آپ کے
بنائیے، عالم بنائیے، حافظ بنائیے، اس کے بعد جو چاہے بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی مت پڑھائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کالج مت پڑھائیے۔ اکبر الہ آبادی نے جو خود کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ چھولو، بس ایک شخص بن گئے عاجز کی رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ مت پڑھو، لیکن پہلے دینی تعلیم حاصل کرو، قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ۔ قرآن کو سمجھو گے تو برائیوں سے بچ سکو گے، حدیث کو سمجھو گے تو برائیوں سے بچ سکو گے۔ قرآن اور حدیث تمہاری زندگی کے اندر ہوگا تو گمراہی کے سمندروں میں بھی تیر سکو گے اور بیڑا تمہارا پار لگ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ۔ اذان ہو رہی ہے۔ میرے پاس یہ تھا کہ آپ لاپرواہی نہ برتیں۔ صحابہ کرام اپنے گھر میں کوڑے لٹکا کر یا چھت کیوں رکھتے تھے؟ اگر گھر کا کوئی شخص نماز نہیں پڑھا تو ان کے پیٹ پھاڑ دیے جاتے تھے، چاہے وہ بیگم رہنے دو، چاہے صاحبزادی رہنے دو یا صاحبزادہ رہنے دو۔ اگر 7 سال ہو گئی وہ نماز کو نہ جاتے تو اس کو مار مار کے بھجاتے تھے، اور اگر 15 سال کا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ نماز کو نہیں جائے تو وہ تمہارے دسترخوان پر کھانے کا مشترک نہیں، اس کو گھر سے باہر نکال۔ دیکھا، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری ہے، ہم اس سے لاپرواہی برتیں۔ آج ہمارے بچوں کے جسم پر سے کپڑے گھٹتے 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 ننگا ہو چکا ہے۔ ہماری بچیاں جو ہیں اتنا چست کپڑے پہن رہی ہیں کہ اس کے جسم چھلک رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ نہیں ہے تو کون ہے؟ باپ کو کے سامنے، اپنے جوان بھائیوں کے سامنے بچیاں ننگے ننگے لباس پہنے لے کر کے نکل رہی ہیں، حیا نام کی چیز تو ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی؟ اگر کئی غیر کی بچی ہوتی تھی تو آپ اسے منع کرتے تھے، ہو سکتا ہے جھگڑے کا اندیشہ تھا، لیکن کیا ایک باپ اپنی بیوی کو کہے اور ایک باپ اپنی بیٹی کو کہے تو وہاں فتنے کا اندیشہ ہے کیا؟ وہاں فتنے کا اندیشہ نہیں، اس لیے کہ باپ کو حق حاصل ہے، باپ تو رائی ہے، اس کا نگہبان ہے، اس کو حق ہے، کوئی لڑائی اور جھگڑے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں، ہم اس کی تربیت کرنا نہیں چاہتے۔ آج اسکولوں کے اندر ماں باپ کے سامنے جوان بچیاں اسٹیج پہ تھرک کر ناچتی بھی ہیں، اور ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں ہماری بچیاں کس انداز میں جو ہے تو اسٹیج پہ ٹھہر کے پورے مجمع کے اندر ناچ رہی ہے، تھرک رہی ہے، یہ بھی مسکرا رہے ہیں، پورا مجمع بھی مسکرا رہا، ہنس رہا، اور ان کو حیا اور شرم نہیں آ رہی ہے کہ میری جوان بیٹی کو تھرکتے ہوئے غیر محرم بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ کمزوری ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہم اصلاح کرنا نہیں چاہتے، اپنی بیوی کی اصلاح چاہتے ہیں، یا بچی کی اصلاح چاہتے ہیں، بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے اگر آپ کا ذہن بالکل موقوف ہو چکا ہے، آپ سختی کے شکار ہو گئے ہیں، تو پھر آخرت کے دن گردن نپوانے کے لیے تیار رہیے۔ خدا کی قسم نہیں بچ پائیں گے آپ کی بیوی خود آپ کو پکڑ کے جہنم میں لے کے جائے گی، آپ کے بچے اور بچے خود آپ کو جہنم میں پکڑ کے لے جائے گی کہ مانے رہا اس نے کبھی جو ہے تو مجھے تنبیہ نہیں کی، جبکہ ان کا حق تھا کہ وہ مجھے تنبیہ کرتے اور مجھے نماز کی ترغیب دیتے، نماز کا حکم دیتے، لیکن اس نے کبھی مجھے کہا ہی نہیں، میں سوتی رہی، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں رہا۔ ارے خدا کے بندے، تو یہ تو بتا کہ اگر تیرا جواب
ہم خود بھی تو نہیں پڑھنا لکھنا، ہم خود بھی تو نماز نہیں پڑھنا چاہتے، تو بچوں کو کہاں سے پڑھائیں گے؟ لیکن ہماری یہ لاپرواہی جو بڑھتی جا رہی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑی تباہی اور گمراہی کا باعث بنے گا۔ آج پھر بھی زمانہ تھوڑا بہت دور نہیں گیا، کل اس سے بھی برا زمانہ آنے والا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج اگر ہم تھوڑی سی غفلت برت لیے اپنے بچوں کے ساتھ، تو آنے والی نسلیں 100 سال تک بھی گمراہیوں پہ چلتی رہے گی، گمراہیوں پر تمہاری نسلیں در نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سدھر جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی تو ایک لمحہ ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنما، شاخ پر بیٹھا شجر کے چہچہایا اڑ گیا۔ ایک پرندہ جتنا دیر شاخ پر بیٹھ کر چہچہاتا ہے، بس انسان کی زندگی اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور صوفیہ اکرام نے تو یہاں تک کہا کہ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک جھونکا جسے آ کے جلد بجھا جاتا ہے، یا سرے بزما پہ تھرکتا ہوا غم کا آنسو، پلک چپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ آنسو کا ایک قطرہ جو غم سے آنکھوں کے پلکوں پہ آ کے رکتا ہے اور پلکیں چپکتی ہے، وہ فوراً مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ انسان کی زندگی اتنی سی ہے، اتنی سی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے بیدار ہو جائیے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اب خود بھی عمل کیجیے، اپنے بچوں کو بھی کیجیے، اپنی بیویوں کو بھی کیجیے، اپنے دوست احباب تک بھی اللہ کے پیغام کو پہنچائیے، اور آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہم سب مل کر کے عمل کرنے والے بن جائیں، تو ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا دل منور ہو جائے گا، برائیاں چھٹتی چلی جائیں گی اور روشنیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن اب تو تاریخیں ہی تاریخ۔ جماعت کتنی؟ 7:30۔ بہرحال دوستو، وقت ہو چکا ہے، چونکہ باتیں تو بہت ساری، لیکن بات تھوڑی ہی اگر ہو اور اس پہ عمل ہو جائے تو یہ بڑی قیمتی بات، اور بات بہت ساری ہو اور اس پہ عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں۔ ہم نے ادھر سے سنی اور ادھر سے نکالی، تو الحمدللہ سب سے پہلا وعدہ تو یہ کیجیے آپ کا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اختیار کریں گے، اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی دین پر چلانے کی پوری مکمل کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ اور اگر آپ کا بچہ نہیں جاتا ہے نماز کو، کھانا بند کر دیجیے، کیوں کھلا رہے ہیں؟ بچے کو کھلا رہے ہیں آپ، بچہ بے دین بنتا چلا جا رہا ہے۔ گھر کی بچیاں جو ہیں تو بڑی ہو چکی ہیں، ان کے کپڑے اور پوشاک پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، آپ خود دلا رہے ہیں یہ پہن، ٹھیک ہے؟ شیطان تو چاہتا نہیں ہے ننگا کرنا۔ آج یہود و نصارہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو پورے مسلمانوں کو بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمان بچیوں کو بے نقاب اور بے حجاب بنانا چاہ رہے ہیں، مسلمان گھروں سے پردے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمان گھروں سے حیاؤں کو ختم کرنے کی کوشش چل رہے ہیں، اور ہم خود جب کر رہے ہیں تو وہ کر رہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے نہیں بھائی انشاءاللہ۔ اور یہ بچے جو ہیں آپ کے الحمدللہ ان کو عالم حافظ بنائیں، یہ آپ کی آخرت کا بہترین سرمایہ ہے، خدا کی قسم یہ آپ کی آخرت کا بڑا سرمایہ ہے۔ اگر آپ اس کو چاہیں تو حافظ بھی بنا سکتے ہیں، عالم بھی بنا سکتے ہیں، اور ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بچہ حافظ عالم بن گیا اس میں نہیں بن سکے گا۔ آج تو ایجوکیشن اتنا آسان ہو چکا ہے کہ بچے عالم بھی بن رہے ہیں، حافظ بھی بن رہے ہیں، اور ایم اے بھی پڑھ رہے ہیں۔ خود ہماری بچیاں جو ہیں عالمہ بن گئی، مفتیاں بن گئی، اور مفتیاں بننے کے بعد جو ہے تو گریجویشن بھی کر لی، فیسلٹیز انفارم۔ ایسا نہیں تو آپ
اپنے بچوں کی مستقبل کی بھی فکر کریں گے. آپ فکر کریں گے تو یہ بچے کے مستقبل سنور جائے. اپنے مستقبل اپنی آخرت کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ آخرت بن جائے گی. اپنے گھر کے تمام اہل و عیال کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ تم اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. خود کو بھی بچنے کا حکم دیا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی ترغیب دی کہ تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ تمہاری بیویوں کی ذمہ داری بھی تم پہ ہے، تمہارے بچوں کی ذمہ داری بھی تم پہ ہے، تمہاری بچیوں کی ذمہ داری بھی تم پر ہے. لیکن افسوس ہے کہ تم یہ سمجھتے ہی نہیں ہو کہ یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے. ہاں اتنا سمجھتے ہو کہ کما کے لا کے دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، کپڑا پہنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، کھانا مہیا کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے دیندار بنانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. یہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں. جس طرح آپ کو کھانا کپڑا اور مکان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح آپ کو تعلیم و تعلم، عبادات، اعمال صالحہ اور نیک بنانے کی ذمہ داری کیا. ایک ذمہ داری تو یاد رہی اور دوسری ذمہ داری کو آپ نے بھلا دی. اس لیے ان تمام ذمہ داریوں کو یاد رکھیے اور ہم سب مل کر کے جناب اسرافیل صاحب اور پھر اس کے اوپر جو ہے تو ٹیپ ویپ لگا کے اس پہ جو ہے تو پوسٹ آفس کا ٹھپا لگ گیا. اب وہ پوسٹ مین اس کو لے کے چلاتا ہے، جہاں کا ایڈریس لکھا ہے وہاں تک جاتا ہی جاتا ہے. بیچ میں اب وہ ڈبہ کھلے گا نہیں، نہ اس میں کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز ملائی جا سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ڈبہ کا نچلا حصہ جو ہے ایک درود شریف ہو گیا اور بیچ میں جو ہے تو دعائیں ہو گئی اور پھر دعاؤں کے بعد درود شریف جو ہے وہ اوپر کا ڈھکن ہے. اب بتائیے کہ ہماری پوری دعائیں درود شریف کے بیچ میں بند ہو گئی، پیک ہو گئی. تو درود شریف چونکہ ضروری ہے کہ آسمان کی طرف جائے اور اللہ تک پہنچ جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو درود شریف ہمارے بیچ کی دعاؤں کو بھی لے کر آسمان کی طرف پہنچ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے دعا سے درود شریف پڑھ لیا کرو اول آخر. ٹھیک ہے نا؟ تو اول آخر درود شریف پڑھ لیجیے اور